اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان حاكيا عن لقمان عليه السلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے چند نصیحتیں اس سے قبل ان مجالس میں بیان ہو چکی ہیں۔ ہم نصاحے کی آیات میں سے تیسری آیت کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو، یعنی ایک رابطہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ پر صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایک مسلسل تعلق قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس ربط اور تعلق کے قائم رکھنے کا ذریعہ نماز ہے، دعا ہے۔ اسی سے تمہارے اور رب کے تعلق میں وہ حرارت اور وہ گرمی رہے گی، گرم جوشی رہے گی کہ جو در حقیقت مطلوب و مقصود ہے۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور نیکی کا حکم دو اور مشورہ دو اور بدی سے روکو۔ امر کا لفظ عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم کے لیے بھی آتا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور شاعر کا ایک مصرع ہے، اپنی محبوبہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اطعت لآمری کا لسر میں حبلی، تو نے بالآخر انہی لوگوں کی بات مان لی جنہوں نے تجھے مجھ سے تعلق منقطع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو مشورے کے لیے بھی لفظ امر ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں، چاہے اس میں کوئی تحکم نہیں ہے، آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، آپ کو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، پھر بھی یہ امر بالمعروف ہے، اور نیکی کا کسی کو تلقین کرنا، نیکی کی ترغیب دلانا، یہ بھی اس میں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اصطلاح کے اندر ایک طرح کا تحکم جو ہے وہ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اب وہ وقت آ گیا تھا کہ آپ کو اختیار اور حکومت حاصل ہو جائے ایک طرح سے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو ایک طرح سے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے وہاں پر عبداللہ ابن ابی جو بعد میں رئیس المنافقین بن گیا، اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس کے لیے تاج بنایا جا چکا تھا۔ تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، اور حضور کو کسی تاج کی ضرورت نہیں تھی، آپ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہوئے۔ لہذا اس کے لیے جب آپ مدینے جا رہے تھے تو راستے میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ حج کے اندر شامل ہیں۔ اس میں بھی یہ بھی ہے آیت الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اگر غلبہ عطا کرتے ہیں، تمکن عطا کرتے ہیں، طاقت اور قوت اور حکومت عطا کرتے ہیں، تو وہ چار کام کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا، کیونکہ آپ جو اب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا نا کہ اب آپ جائیں گے تو وہاں پر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہوگا۔ مکے میں حالت کیا تھی کہ آپ دبے ہوئے تھے، کفار کا غلبہ تھا، آپ وہاں سے نکلے بھی ہیں تو چھپ کر نکلے ہیں، 3 دن رات جو ہے غار ثور کے اندر روکوش رہے ہیں، تو یہ ساری کیفیات مکے کی تھی، اور مدینے میں آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔
بلکہ استقبال کے لیے لوگ نکل کر کئی دن سے باہر آ کر سارا دن انتظار کرتے تھے. تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہونے والا تھا. لہذا آپ گویا کہ اس آیت میں وہ مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے کہ اگر محمد کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا کرے گا. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن اور حکومت عطا کر دیں، اقاموا الصلاۃ، پہلا کام وہ کریں گے نماز قائم کرنا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے پہلا کام حضور نے یہی کیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرائی. اپنے لیے کوئی گھر تعمیر نہیں کروایا، مسجد نبوی کی تعمیر. اسی کے حجروں کے اندر آپ کی بھی جگہ تھی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی اپنے لیے محل تعمیر نہیں کرایا اس بے تاج بادشاہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. وفدا و آباؤنا و امہاتنا، سب سے پہلا کام اقامت الصلاۃ. بلکہ جمعہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ مکے میں ہوتا ہی نہیں تھا. جمعہ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں مسلمانوں کا اقتدار ہو اور غلبہ ہو. تو پہلا جمعہ جو ہے وہ آپ نے ادا کیا مدینے میں. ابھی آپ مدینے نہیں پہنچے تھے، قباء میں جو ٹھہرے ہیں آپ، اور اس کے بعد جب قباء سے جا رہے تھے مدینے کی طرف تو وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت ہو گیا. درمیان میں آپ نے جمعے کی نماز ادا کی. وہ پہلا جمعہ ہے جو حضور نے ادا کیا. بہرحال الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے تاکہ معاشرے کے اندر جو لوگ کسی وجہ سے معاشی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں، خود مکتفی نہیں ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے، ان کی کفالت کا بندوبست کیا جا سکے. اور اس کے بعد دو چیزیں اور وہ حکم دیں گے بھلائی کا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، روکیں گے بدی سے. تو گویا کہ اس میں ایک تحکم کا، ایک قدرت، طاقت، ایک طرح کی اتھارٹی، یہ اس اصطلاح کے اندر مضمر ہے. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مشورے پر، ترغیب پر، تشویق پر، زبان سے کچھ کہنے پر بھی یہ چیز جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے گا. اب سنیے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ اصطلاح اس میں خاص طور پر آج اس لیے وقت لے رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس جو بیان کی ہے وہ دو اصطلاحات کے حوالے سے ہے. ایک اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر یا تمہارے خلاف، اور تم ہو جاؤ گواہ انسانوں پر یا انسانوں کے خلاف. اس اصطلاح پر یہاں گفتگو نہیں ہوگی. ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ حج کا آخری رکوع شامل ہے اور اس وقت اس اصطلاح پر گفتگو ہوگی. دوسری اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اب وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ بڑا نوٹ کیجئے کہ دنیا میں تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی مفاد کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنی قومی سربلندی کے لیے، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی محنت، ان کی مشقت، اپنے لوگوں کی بہبود، بھلائی، ان کی کفالت. باقی دنیا سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں تمہیں دوسروں کے لیے ہم نے نکالا ہے، اپنے لیے نہیں. اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر اپنا یقین مکمل رکھتے ہو. اور یہی اسی سورہ مبارکہ میں آل عمران میں یہ مضمون ایک اور مرتبہ بھی آیا. آیت نمبر 110 ہے سورہ آل عمران کی جو میں نے ابھی سنائی آپ کو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور 104ویں آیت جو ہے اسی سورہ مبارکہ کی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس آیت کے دو طرح ترجمہ کیے گئے ہیں. من کے لفظ کے اعتبار سے کہ من کا جو حرف ہے وہ بعض اوقات تبعیضیہ ہوتا ہے، بعض اوقات بیانیہ ہوتا ہے. تو یہ اصطلاحات کے اندر جو ہے اس کی ثقالت کی طرف نہ جائیے، مفہوم سمجھ لیجئے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم میں سے ایک امت تو ایسی ہونی ہی چاہیے، رہنی ہی چاہیے، جس کا کل کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ یہ من تبعیضیہ ہوا، اور اس میں گویا کہ اشارہ ہے، اگر مفہوم لیا جائے کہ اگر ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ پوری امت اپنے اس کام کو چھوڑ بیٹھے، بھول جائے کہ ہمیں تو دنیا والوں کے لیے نکالا گیا تھا، ہمیں تو دنیا کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے، دنیا کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، خیر کا حکم دینے کے لیے ہمیں تو خدائی فوجدار بنا کر بھیجا گیا تھا، بھول گئے۔ اور جیسے دنیا کی دوسری اقوام ہے، اپنے آپ کو بھی بس ایک قوم سمجھ لیا، اور اپنی فلاح، اپنی بہبود، اپنے مسائل، اپنی برتری، اپنی سربلندی، بس اسی کے بارے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ تو اس حالت میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو جاگ جائیں کہ دیکھو ہمارا تو فرض منصبی کچھ اور تھا، اللہ نے تو ہمارے ذمے کوئی اور کام لگایا تھا۔ وہ یہ جاگنے والے، جیسے کہ یہ حکیم سعید صاحب نے نعرہ ایک اختیار کیا تھا، جاگو اور جگاؤ، جو جاگ گئے ہوں وہ اور لوگوں کو جگائیں، اور یہ جو جاگ جائیں یہ ایک چھوٹی سی امت بن جائیں، امہ ود ان امہ، جیسے آپ الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس۔ ایک ریاست ہے بہت بڑی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے علیحدہ ایک گٹھ جوڑ کر کے کچھ لوگوں نے اپنی علیحدہ بنا لی ہے، یا ایک پارٹی ہے، پارٹی ود ان پارٹی، ایک پارٹی ہے بہت بڑی، کانگریس جو ہے بہت بڑی پارٹی تھی، اس میں فارورڈ بلاک ایک بنا لیا گیا تھا، وہ پارٹی ود ان پارٹی تھی۔ اسی طرح امہ ود ان امہ، کہ ایک تو یہ بڑی امت ہے، آج 1.5 ارب کے قریب انسان دنیا میں ہے، ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن یہ امت تو بھول گئی، یہ تو خود خیر پر قائم نہیں، دوسروں کو کیا دعوت دے گی؟ یہ خود نیکی کے اوپر جو ہے عمل نہیں کر رہی تو دوسروں کو کیا اس کا حکم دے گی؟ یہ خود برائیوں میں، منکرات میں مبتلا ہے تو دوسروں کو کیسے روکے گی؟ لہذا اب ان میں سے جو جاگ جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت بن جائیں، امہ ود ان امہ، بڑی امت میں چھوٹی امت، اور یہ صرف 3 کام کریں۔ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دیں، اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس میں فرمایا تم دنیا میں جتنی چیزیں بھی جمع کرتے ہو، دولت ہے، مال ہے، اسباب ہے، اور بڑی طرح کا جو مال و اسباب گھر کا ہے، اعلیٰ فرنیچر ہے، بہترین برتن تم نے فراہم کیے ہیں، بہت ہی عمدہ جو ہے ڈیکوریشن پیسز کہیں کہیں سے لے کر آئے ہو، یورپ سے، امریکہ سے، یہ چیزیں تمہیں بہت محبوب ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر زیادہ قیمتی شے قرآن مجید ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ تو یدعون الی الخیر، پہلا کام دعوت الی الخیر، ویامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکنا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ نوٹ کر لو، فلاح کا وعدہ اس خابیدہ امت سے نہیں ہے، وہ جو سو گئے، جو اپنا فرض منصبی ادا تو کیا کرنا تھا انہیں یاد بھی نہیں رہا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے۔ فلاح کا، کامیابی کا، نجات کا وعدہ ہے صرف ان سے جو یہ 3 کام کرے، ایک چھوٹی امت بن کر امت کے اندر، امہ ود ان امہ، اس کے اندر رہیں گے مسلمانوں میں۔ بڑی امت کو بھی کافر ہم نہیں کہہ دیں گے، لیکن یہ کہ وہ امت جو ہے وہ اپنے فرض منصبی سے غافل ہے، لہذا اس کے ساتھ فلاح کا وعدہ نہیں، اولئک هم المفلحون۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ 10 جگہ پر قرآن مجید میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جوڑے کی شکل میں آیا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اضافی طور پر نہی عن المنکر پر زور زیادہ آپ کو مل جائے گا۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واقعہم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیاء اور درویش جھوٹ بات کہنے سے اور حرام خوری سے، حرام کھانے سے، کیوں نہیں روکتے؟ نہی عن المنکر، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار۔ تو نہی عن المنکر کی بہت اہمیت ہے، جس کو کہ بعض ہمارے نیک دل لوگوں نے خارج ہی کر دیا اپنی گفتگو سے۔ انہوں نے کہا بس بھلائی کی تلقین کرتے رہو، برائی پر تلقین کرو گے، بھلائی کی دعوت دیتے رہو، تلقین کرتے رہو، برائی کی اگر تم نے نفی کی، تنقید کی، تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے، لنفضوا من حولک، وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے۔ اگر تم بھلی بات کرتے رہو گے تو آج نہیں تو کل اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے گا اور وہ برائی کو خود ہی چھوڑ دے گا۔ میں نے عرض کیا تھا اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں
یہ در حقیقت ایک طرح کا طعن ہے حکمت خداوندی کے خلاف. اللہ 10 جگہ اسے ایک جوڑے کی حیثیت سے استعمال کر رہا ہو تو اس میں سے یہ 2 پہیوں پر گاڑی چلتی ہے، ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں گے تو گاڑی گھومے گی، صرف آگے نہیں بڑھے گی. اب میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں نہی عن المنکر پر اہمیت زیادہ ہے. معاشرے کی صحت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت نہی عن المنکر پر ہے، اور تلخ کام بھی نہی عن المنکر ہے. آپ بھلائی کی تلقین کرتے رہے، لوگ سنیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ پھولوں کی بوچھاڑ کرے، آپ کو ہار پہنائے، اچھا واز کہا ہے، بہت عمدہ واز کہا ہے، لیکن آپ ذرا ان پر تنقید کیجئے. حضور سے جیسے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو لوگو میں کوئی واعظ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کروں، ظالموں کا ہاتھ روک لوں اور مظلوموں کو ان کا حق دلواؤں. اب یہ بات ظاہر بات ہے ظالموں کو اچھی نہیں لگے گی، اس کے خلاف ریزنمنٹ ہوگی، اس کے خلاف جو ہے مخالفت ہوگی. اس اعتبار سے نہی عن المنکر پہ 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے 3 مراتب احادیث میں بیان کیے گئے. دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں. ایک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کسی منکر کو، کسی بدی کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے اس کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے روک دے، بدل دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، وہ شریر لوگ بہت طاقتور ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ انہیں چیلنج نہیں کر سکتے، لہذا طاقت استعمال نہ کیجئے. لیکن فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو استعمال کریں. بھائیو خدا کے لیے باز آ جاؤ. آپ اپیل کے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیے یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برا کام ہے، خدا کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، زبان سے تو کہو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر حالات ایسے نامساعد ہو جائیں کہ زبان کھولنی بھی جو ہے ناممکن ہو جائے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں شدید نفرت. یہ اگر جو ہے اس کو کہا گیا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی تو معلوم ہوا ایمان ہے ہی نہیں. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آپ بدی کو دیکھیں اور آپ بے چین بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، میں روک نہیں سکتا. اپنی جو ہے اس وقت مجبوری اور عاجزی کا احساس ہو، اور ایک احساس محرومی کا ہو کہ یہ میں نہیں کر پا رہا، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے، دل میں صدمہ تو ہو، راتوں کی نیندیں تو حرام ہو، یہ تو ہو کم سے کم. اگر آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، آپ نے ڈاکٹری علاج کرا لیا، حکیمی کرا لیا، اور ٹونے ٹوٹ کے کرا لیے، ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کو معلوم ہے نتھنگ کین بی ڈن، لیکن بچہ اگر درد سے تڑپ رہا ہے تو کیا آپ سو جائیں گے پاؤں پھیلا کر کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، میں تو سوتا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. بچہ اگر تڑپ رہا ہے تو آپ بھی جاگیں گے، کم سے کم یہ تو ہوگا. تو اگر اللہ کے دین کی یہ کیفیت ہو تو صدمے کی، رنج کی ایک کیفیت تو آپ پر طاری ہونی چاہیے. یہ حدیث اس سے بھی زیادہ ایک مسلمان معاشرے کے اعتبار سے اور خاص طور پر سیاسی اعتبار سے اور ایک انقلابی فکر کے اعتبار سے یہی مضمون ایک طویل تر حدیث میں آیا ہے. اس حدیث کے راوی یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب، مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث کیا اس میں سے لازماً اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ضرور ہوئے. حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھی وہ کہتے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھی ہیں. یہ حواری اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ، اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے. ویقتدون بامرہ، اور اسی کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ گئے. ناخلف وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے،
اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا. بدعات، نئی نئی رسومات، نئے نئے جلوس، نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے، اور اطاعت رسول نہیں ہو رہی، اتباع رسول نہیں ہو رہا. تو یفعلون ما لا یؤمرون ویفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون. کہتے وہ تھے اللہ کی محبت کا دعویٰ، رسول کی محبت کا دعویٰ، لیکن یہ ہے کہ عمل میں کچھ نہیں، اور عمل میں اس کے برعکس بدعات، نئی نئی رسومات. اب فرمایا حضور نے فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو کوئی بھی ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وہ مومن ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو کوئی جہاد کرے گا ان کے خلاف اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، کم ترین درجے میں جو دل سے جہاد کرے گا، دل سے نفرت رکھے گا، وہ بھی مومن ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. یہی خردل کا لفظ جو ہے یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آیا تھا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ. اور یہاں حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. میں نے کیوں کہا یہ سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، انقلابی سوچ کے اعتبار سے یہ بہت اہم حدیث ہے. ہم جس معاشرے میں ہے صورت یہی ہے، اکثر و بیشتر مسلمان ممالک میں حکمران کون ہیں؟ جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں، جن کی سوچ مغربی، تہذیب مغربی، رہن سہن مغربی، ان کے ساری ویلیوز مغربی. وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ مغرب ہم پر حکمران ہے بائی پراکسی. وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی خاص تعلیم و تربیت، اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے جن لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ گیا تھا، ان کے ہاتھ میں اختیار آیا اور ان کی حکومت ہے. اب ان کے خلاف یہ کام کرنا ہوگا، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب. سب سے پہلے جہاد بالقلب اگر ہے تو گویا کہ ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے. بدی سے نفرت ہے، اور بدی کو دیکھ کر طبیعت کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایمان ہے. اب جہاد باللسان شروع کیجئے، مل جل کر کوشش کیجئے کہ لوگوں کو کہیں کہ یہ غلط کام ہے مت کرو. حکومت سے بھی کہیں، جو ذرائع ابلاغ ہے ان کو استعمال کریں کہ اللہ کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کے احکام پر چلو. یہ سود جو ہے حرام ہے، اس کے اوپر سارا بینکنگ نظام چل رہا ہے، اسے ختم کرو. ہر طرح سے یہ فحاشی اور یہ عریانی اور بے پردگی یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کو ختم کرو. زبان سے کہیں، یہ ہے جہاد باللسان. اور اس کے بعد اگر طاقت جو ہے فراہم ہو جائے اور اتنی جمعیت فراہم ہو جائے کہ پھر میدان میں آ کر چیلنج کیا جائے انہیں، اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. پرامن طریقے سے مظاہرہ کیا جائے، گھیراؤ کیا جائے، پیکٹنگ کی جائے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. چلاؤ ہم پر گولیاں، مارو ہمارے سروں پر لاٹھیاں، ہم جھیلیں گے، برداشت کریں گے، لیکن یہ کہ اب یہ کام جیتے جی نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے در حقیقت نہی عن المنکر کی اہمیت. اس کے بعد اس آیت میں آیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور بڑی عمدگی کے ساتھ جوڑ مل گیا ہے کہ پھر لاٹھیاں برسیں تب بھی صبر کرو، گولیاں چلیں تو سینوں پر کھاؤ، پیٹھ پر نہ کھاؤ. صبر کرو، جھیلو، میدان میں آ گئے ہو. اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہر سطح پر ہوگا. آپ کے دل میں اگر نفرت ہے، وہ نفرت آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہو جائے گی. دوسرا آدمی جو ہے اس کا آپ کے ساتھ سوشل تعلق جو ہے کمزور پڑ جائے گا، اور اس میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ برداشت کرنا ہوگا. زبان سے آپ کہیں گے، اس میں ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے. وہ کہیں گے تمہیں کیا، تم کون ہوتے ہو، میں جانوں میرا کام جانے. جو بھی ہو برداشت کرو. کم سے کم یہ جو پرسیکیوشن جو ہے وربل ہو رہی ہے اس کو برداشت کرو. لیکن جب تم میدان میں آ گئے کہ اب بدی کو نہیں چلنے دینا، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر صبر کرو ہر اس شے پر جو تم پر بیت جائے. دیکھیے یہاں وہ چار چیزیں پوری ہو گئی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان کے ضمن میں ایمان باللہ، توحید کے ساتھ، اور شرک سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا. ایمان کے ضمن میں نمبر 2، انسانی اعمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں، ان کے نتائج نکل کر رہیں گے.
یہ تو دو ایمانیات کے ضمن میں، ایمان بالرسالت کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اعمال میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پیروی کرنا اس کی جس نے کہ رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو، نماز کو قائم کرنا، یہ اعمال صالحہ میں سے آ گیا۔ اگلی دو آیتیں ابھی اور ہیں کہ جن میں انسانی سیرت و کردار کے اچھے پہلوؤں کا ذکر ہے، اس کو بعد میں شامل کر لیجئے گا اس فہرست میں۔ پھر تواصوا بالحق، وہ آ گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ پھر تواصوا بالصبر واصبر علی ما اصابک، تو سورۃ العصر کے مضامین مکمل ہو گئے۔ اب اگلی دو آیتیں، ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، اور اپنے گال پھلا کر نہ رکھو، یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا ذرا سا گردن میں خم، سعر اصل میں کہتے ہی ہیں، اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سعر ہے۔ تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی، ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے، اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا، یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے۔ اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی ہے، کلاہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سر کے اوپر، تو یہ کج رخی اور کج کلاہی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہے ولا تصعر خدک للناس۔ جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ ہو، تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائیوں پر، اپنی عبادت گزاری پر اگر زوم پیدا ہو گیا، and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گے، gone with the wind، ختم۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ مثقال ذرہ پھر آ گیا، یا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن بھی تکبر ہوگا۔ اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے۔ المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ المتکبر ہے، المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا، لیکن بندے کے لیے نہیں۔ بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی، سارا تقوی زائل ہو جائے گا۔ ولا تصعر خدک للناس، تواضع ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے، درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے، جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آ گیا ہے، تو اب اس کو جھک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا۔ مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے، فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا، وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، وہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت۔ تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ولا تمش فی الارض مرحا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہے قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا، سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع میں بھی آئے ہیں، ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے۔
اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے صافہ اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے، اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں۔ مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے۔ خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو، اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں، خیل سے باب افتعال بنا اختیال۔ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کل مختال فخور، فخر کرنے والے، اپنی نیکیوں پر اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اپنے علم پر بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ چال سے مراد یہاں پر صرف چلنا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں روش جسے ہم کہتے ہیں، اپنی روش میں۔ اب روش بھی اصل میں تو چلنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن روش کیا ہے؟ رویہ، روش ہر اعتبار سے ایک درمیانی کیفیت۔ والقصد فی الفقر والغنا، حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چاہے تنگی ہو اور چاہے کشادگی ہو، کافی مال موجود ہو، ہر حال میں اقتصاد، قصد، درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ یعنی یہ کہ اگر بہت تنگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی وقت قرض بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو ضروری کام کرنے کے ہیں وہ کرنے ہی ہے۔ اور اگر زیادہ دولت آ گئی ہے تو بہت زیادہ کھل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ محتاط انسان جو ہے وہ خرچ کرے، صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ تو والقصد فی الفقر والغنا، تو یہ بھی اسی طریقے سے چال کا انداز بھی، اس میں بھی یہ ہے کہ نہ بہت تیز چل رہا ہو آدمی نہ بہت دھیمے چل رہا ہو، اس میں بھی محسوس ہو کہ ایک درمیانی چال سے انسان چل رہا ہے۔ خرچ کے اندر خاص طور پر یہ معاملہ آتا ہے کہ نہ تو کوئی بخیلی کا انداز ہو اور نہ اسراف ہو، نہ تبذیر ہو۔ اسراف سے تبذیر اور زیادہ بری شے ہے۔ اسراف تو یہ ہے کہ آپ حقیقت میں جس شے کی ضرورت ہے اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، یہ اسراف ہے۔ کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ ایک سالن روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، کئی ڈشز، کئی کھانے، یہ اسراف ہے۔ اس کو حضور نے منع کیا، ناپسند کیا، سختی سے ناپسند کیا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر روٹی میں گھی لگا ہوا ہو تو پھر سالن کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا سالن اس کے اندر موجود ہے، گھی جو اس میں لگا ہوا وہ کافی ہے۔ آپ اس کو حلق سے اتارنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ نرم ہو جاتی ہے روٹی، سالن کی ضرورت یہی ہوتی ہے نا۔ تو اس حوالے سے اس میں جو ہے اسراف نہ ہو، اور تبذیر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے اور مال خرچ کرنا جہاں کوئی ضرورت نہیں۔ بچی کی شادی ہے تو کوٹھی پوری بقعہ نور بنی ہوئی ہے، بجلی خرچ ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے، کائے کے لیے؟ یہ سب نمائش، نمود، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی کوٹھی کے اندر کوئی باورچی ہوگا، کوئی جو ہے وہ ان کا شوفر ہوگا، کوئی چوکیدار ہوگا، ان کی بچیاں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہوں گھر میں بیٹھی ہوئی، اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے کہ کوئی بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی فراہم نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی سیٹھ صاحب کے لیے، یا یہ کہ نفرت پیدا ہوگی، نفرت اور غصہ۔ اسی لیے پھر جب کے زمانے میں سرخ جھنڈے بہت لاہور کی سڑکوں پہ نظر آئے تھے
تو دولت مند لوگوں کو بڑا خوف ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے پیٹ چاک کریں گے، ہمارے پیٹ پھاڑیں گے. یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ سورہ بنی اسرائیل میں، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں درس آ جائے گا کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے لوگ ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا. اور یقیناً شیطان جو ہے وہ اپنے پروردگار کے لیے، اپنے مالک اور رب کے حق میں بہت ہی ناشکرا تھا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اور اپنی آواز کو پست رکھو. اس کے کیا معنی ہے؟ آواز کا پست رکھنا ایک تو یہ کہ عام گفتگو میں بھی خام خواہ انسان زیادہ بلند آواز سے نہ بولے بلکہ دھیمے انداز میں گفتگو کی جائے. لیکن ایک خاص موقع ہوتا ہے، آپ کا کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے، کوئی بحث ہے، کوئی حجت بازی ہو رہی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دلیل کے اعتبار سے کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں. یعنی یہ کہ دلیل کے اندر جو کمی پڑ گئی ہے اسے کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ آواز کا والیوم بڑھا دیا. یہ در حقیقت شے ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ خواب کا بلند آوازی کے ذریعے سے کسی کو مرغوب کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے. آپ جو ہے اپنی بات کے وزن کے اعتبار سے، وہ اگر عقلی اعتبار سے وزندار بات ہے تو اس سے منوائیے، اس کے دلیل کے اعتبار سے. ورنہ یہ ہے کہ ہر حال میں پست آواز رکھنا بھی اچھا نہیں ہے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ حضور کے طرز عمل کے بعد تو کسی چیز کو کوسچن نہیں کیا جا سکتا. حضور جب خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے علم میں ہے کہ دو طرح کے مقررین ہوتے ہیں. ایک مقرر ہوا ہے جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، بڑے دھیمے دھیمے انداز میں بات چل رہی ہے، مربوط ہے، مسلسل. ایک ہے جو ذرا جوش کے انداز میں، جسے ہم خطابت کہتے ہیں، اوریٹری. ایک ہے لیکچر، ایک ہے اوریٹری. تو حضور کا خطاب جو تھا وہ اوریٹری کی نوعیت کا تھا. اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے یہ دو طرق سے مروی ہے یہ روایت کہ نبی اکرم جب خطبہ دیتے تھے، اذا خطب احمرت عیناہ، تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی. واشتد غضبہ، اور آپ غضبناک ہو جاتے تھے. حتیٰ کأنہ منذر جیش، ایسا ہوتا تھا جیسے کہ کسی لشکر کو پھر ڈرایا جا رہا ہے. یقول سبحکم ومساکم، کہ دیکھو تمہارا دشمن یا تو صبح تم پر چھاپا مارے گا یا شام کو تم پر چھاپا مارے گا. تو جس طریقے سے کہ اسے ڈرایا جاتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے اور جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ، تو حضور کا جو انداز ہے وہ در حقیقت خطابت کا یہ تھا. اس پہلو سے یہ ہے کہ یہ چیز مستقل نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ عام طور پر بلند آوازی کو اپنا وصف بنا لینا. تو اس کے بعد جو فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اب یہ بھی دیکھیے قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے. اسی رکوع میں ہم نے منکر اور معروف یہ دو اصطلاحیں دیکھی. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اس منکر سے انکر کا لفظ یہاں آ گیا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. بلند تو بڑی ہوتی ہے، ڈیچو ڈیچو جب وہ کرتا ہے تو، لیکن یہ کہ کسی بھی انسان کو وہ اچھی لگتی ہے آواز، کسی کو اچھی نہیں لگتی. تو آواز کی محض بلندی جو ہے اس کا حسن نہیں ہے. جہاں بلندی کی ضرورت ہو وہاں پر ہو، لیکن یہ کہ عام طور پر گفتگو میں آواز جو ہے وہ پست رہے. اور یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے تو اپنے دلیل پر، اپنے موقف کے عقلی طور پر مضبوط ہونے پر اپنا جو ہے وہ انحصار اور دار و مدار رکھے، نہ کہ آواز کی بلندی پر. بہرحال یہ جو دو آیتیں ہیں آخر کی اس رکوع کی، ان میں تواضع اور تکبر کا ازالہ. تواضع جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے، اس کا عملی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں. انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے، اپنی بھلائیوں پر نہ زیادہ نگاہ جمائے، اپنی کوتاہیوں. کون شخص ان کا کامل ہے؟ کامل کوئی نہیں. کسی نہ کسی پہلو سے کوئی خامی، کوئی کمی کہیں نہ کہیں تو ہے. اس پر نگاہ جمائے رکھو تو اس سے یہ ہے کہ تکبر پیدا نہیں ہوگا.
تواضع پیدا ہوگا، انسان کے اندر حلم پیدا ہوگا، اور تکبر کا ازالہ اس سے ہوتا ہے انسان اس کائنات کی وسعتوں کا، اس کی پہنائیوں کا ذرا تصور کرے، اس پوری کائنات میں میری حیثیت کیا ہے، ایک نقطے کے برابر بھی نہیں، نقطہ بھی بڑی شے ہے، کیا حیثیت ہے ہماری۔ اور اس کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمثیل سنائی، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کتنا ہی زمین پہ پاؤں پٹک پٹک کر چلو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنا ہی گردنوں کو اکڑا لو اور کتنے ہی ان پر ترے اور چڑھا لو تم ہمارے پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ در حقیقت اپنی جو بھی کمی ہے، اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں بہت حقیر انسان ہوں، اس کائنات کے اندر میری حیثیت کیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا، ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عجز اور انکساری جو ہے، جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضور اپنے اس مقام رفیع کے باوجود، سید المرسلین حبیب رب العالمین، اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں میں نے وہ دعا دی ہے، درج کی ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے لے جائے، ماضٍ فی حکمک، اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہوگا۔ یہ انداز محمد الرسول اللہ کا اپنے پروردگار سے تخاطب کا تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔